الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ جل شانہ کے لیے ہیں جو تمام خوبیوں کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، میرا اور آپ کا پیدا کرنے والا ہے، مارنے والا ہے، پھر سے جلانے والا ہے، جو کچھ آسمانوں میں اس کو بھی جانتا ہے اور جو کچھ زمین میں اس سے بھی واقفیت رکھتا ہے، اور ہزارہا شکر اس پاک ذات کا جس نے آج پھر مجھے بتانے اور آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ سب سے پہلے اپنے تمام دیکھنے والے سننے والوں کو پروگرام علم الصیام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ میرا آج کا موضوع ہے یوم ولادت باسعادت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا اسم مبارک حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہے، کنیت آپ کی ابو محمد اور لقب آپ کا سبط الاکبر، حلیم، کریم، زاہد اور طیب ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت 15 رمضان المبارک 3 ہجری ہفتے کے روز ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اپنے نواسے کی اطلاع ملی تو خوشی و مسرت سے اپنی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لائے اور فرمایا، بیٹی میرے بچے کو مجھے دکھاؤ۔ شیر خدا نے شہزادے کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جھولی میں ڈال دیا۔ کملی والے نے فرمایا کہ اے علی، اس بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ شیر خدا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا نام تو اس کے نانا پاک نے رکھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس بچے کا نام خدا رکھے گا۔ پس حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ اس بچے کی ولادت کی آپ کو مبارکباد دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ اس کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کے لڑکے کے نام پر شبر رکھا جائے، یعنی جس کا معنی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت ہارون کے بیٹے کے نام پر اس لیے سید کونین سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیری نسبت میرے ساتھ ایسے ہے کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن کو اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے باہر تشریف لائے تو ایک غلام نے دیکھ کر عرض کیا کہ اے صاحبزادے، جس سواری پر تو سوار ہے وہ سواری کتنی اچھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ نے فوراً سے یہ فرمایا کہ اس پر موجود سوار بھی تو اچھا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن ممبر پر کھڑے ہوئے، حضرت حسن کو پاس کھڑا کر کے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا حسن سید ہے، سردار ہے، جس کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی 2 جماعت کے درمیان صلح کرائے گا۔ امام المتقین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جب آپ مسلمانوں کے اتفاق سے خلیفہ بنے تو اہل کوفہ نے آپ کے دست حق پرست پر بیعت کی، لیکن ساتھ ہی اس وقت کے کچھ دشمنان اہل بیت نے اطرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق شرمناک اور توہین آمیز روش اختیار کر لیے اور ایسے حالات پیدا کر دیے گئے کہ قریب تھا کہ مسلمانوں کے 2 گروہوں کے درمیان ایک ایسی خطرناک جنگ چھڑ جائے کہ جس سے نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کا قتل عام ہو بلکہ اسلام کی بنیادوں کو بھی نقصان پہنچے۔ انہی خطرناک حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 ماہ اور چند دن کے بعد ہی بڑی ہی حکمت عملی، حسن تدبیر اور فراست و امامت سے کام لیتے ہوئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شرائط پر صلح کر کے اپنے نانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب پر مہر تصدیق ثبت کر دی کہ جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی سال پہلے ہی فرما دیا تھا کہ یہ میرے بچے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ مسلمان کی 2 جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ چند شرائط کے بعد جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تمام شرطیں منظور کر لیں اور صلح ہو گئی
مگر اس وقت کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شرائط منظور کرنا اور ان دو گروہ کا آپس میں صلح کرنا ناگوار گزرا۔ انہوں نے طرح طرح کی نکتہ چینی بھی کی، اشاروں میں ناراضگی کا اظہار بھی کیا۔ شاید موجودہ دور کے کچھ مسلمان بھی انہی لوگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس حسن عمل کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ حالانکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسلمانوں کی دو جماعتوں کو خوفناک جنگ سے بچانے کے لیے، اسلام کی بنیاد کو قائم رکھنے کے لیے اور دین میں فتنہ و فساد کو روکنے کے لیے یہ ایک بہت بڑی قربانی تھی، بہت بڑا ایثار تھا اور ایک بڑی سخاوت تھی۔ اس لیے کہ وہ دنیا کی کسی سلطنت کے حکمران نہیں تھے، بلکہ وہ خلافت اسلامیہ کے علمدار تھے، حکومت الہیہ کے مسند نشین تھے۔ وہ خلیفۃ المسلمین بھی تھے اور امیر المومنین بھی تھے۔ اس لیے وہ نہیں چاہتے تھے کہ دنیا پرست حکمرانوں کی طرح اپنی خلافت کو قائم رکھنے کے لیے مسلمانوں کا قتل عام کرائیں، دین میں فتنہ و فساد برپا ہو، اسلام کی بنیادیں کمزور ہوں۔ تو بس اسی دشمنی میں آپ کو زہر دیا گیا۔ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج زیادہ بگڑ گیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے برادر مکرم، مجھے بتا دو کہ زہر کس نے دیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں بتا دوں تو کیا تم اسے قتل کر دو گے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا تو پھر جس پر میرا گمان ہے اگر وہی ہے تو میں اس کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، وہی اسی سے بدلہ لے گا، اور اگر وہ نہیں ہے تو میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی بے قصور مبتلا مصیبت ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ تھے نواسۂ رسول۔ اے شہزادہ کونین، اے نبی کے نور العین، اے برادر حسین، آپ کی خاک پر قربان اور آپ کی پردہ پوشی پر نثار، اور اے عدل و انصاف کے بادشاہ، آپ کے عدل و انصاف پر سلام کہ زہر کے اثر سے دل جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نکل رہے ہیں، آنتیں کٹ کٹ کر باہر آ رہی ہیں، زندگی کا چراغ بجھنے کو ہے، مگر آپ نے اس کا نام نہیں بتایا جس پر کہ آپ کو شک تھا۔ تو زہر کے اثر سے آپ کو اس حال ابدی لاحق ہو گیا اور جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر گرنے لگے۔ ایک روایت کے مطابق جگر کے 70 ٹکڑے گرے۔ بےتابی و بے قراری بڑھتی گئی، طبیعت بگڑتی گئی، پیشانی پر آثار حزن و ملال پیدا ہونے لگا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا بھائی جان، آپ اتنے بے قرار کیوں ہیں؟ تو فرمایا کہ اس وقت میری آنکھوں کے سامنے میدان کربلا کا ہولناک منظر ہے اور تمہارے جسم پر تیروں کی بارش ہوتی دیکھ رہا ہوں۔ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن کے ٹکڑے ہوئے ہوا میں اڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، علی اصغر کے حلق پر تیر پیوست ہوتا دیکھ رہا ہوں، اور بہن زینب کے خیمے جلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اے میرے پیارے حسین بھائی، میدان کربلا میں ثابت قدم رہنا اور نان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے دامن کو داغدار نہ ہونے دینا۔ حضرت شبیر نے عرض کی بھائی جان فکر نہ کریں، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ حضرت حسین نے پھر پوچھا کہ اب کیا حالت ہے؟ فرمایا کہ اب میرا وقت قریب آ گیا ہے۔ وہ دیکھو نانا مصطفیٰ، باپ شبیر خدا اور ماں حضرت زہرا مجھے بلا رہی ہیں، اور دیکھو یہ میرا لخت جگر قاسم ہے، اس کا ہاتھ تھام لو، اسے اپنے پاس رکھنا، اور سنو ایک دن میں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے عرض کی تھی کہ مجھے روضہ اطہر میں دفن ہونے کی اجازت مل جائے، تو انہوں نے خوشی سے منظور کر لیا تھا۔ تو جس وقت میری روح قفس انصری سے پرواز کر جائے اور جنازہ تیار ہو جائے تو نانا جان کے روضہ اقدس پر لے جانا، جناب صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پھر اجازت لے لینا، اگر وہ راضی ہو جائیں تو نانے پاک کے روضے پاک میں دفن کرنا، اور اگر کسی فتنہ و فساد کا خطرہ ہو تو پھر تکرار نہ کرنا، مجھے جنت البقیع میں اماں جان کے پہلو میں ہی دفن کر دینا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی یہ وصیتیں کر ہی رہے تھے کہ شدید درد کا دورہ پڑا اور ساتھ ہی قے شروع ہو گئی۔ طشت لایا گیا تو قے میں جگر کے ٹکڑے کٹ کر نکلنے لگے۔
پھر آپ کی طبیعت بگڑ گئی اور پھر شہزادہ کونین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طائر روح آشیانہ قدس کی طرف پرواز کر گیا۔ جناب نانے کی فرقت حسین نے دیکھی، پیارے باپ کی میت حسین نے دیکھی، شفیق ماں کی بھی تربت حسین نے دیکھی، عزیز بھائی کی بھی رحلت حسین نے دیکھی۔ اور کس احتیاط سے کانٹوں پہ چل رہے تھے حسین، کس احتیاط سے کانٹوں پہ چل رہے تھے حسین، مٹا رہا تھا زمانہ سنبھل رہے تھے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر تجہیز و تکفین کے بعد آپ کا جنازہ مبارک اٹھایا گیا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت طلب کی گئی۔ آپ نے فرمایا کہ ان کے نان پاک کے حجرہ ہے، ان میں میری اجازت کی کیا ضرورت ہے، یہاں دفن ہونے کا ان کے سوا اور کس کو حق ہو سکتا ہے۔ مگر مروان نے فساد کرنا چاہا اور نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی بھی ہتھیار بند ہو گئے، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بھائی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت یاد دلائی تو آپ خاموش ہو گئے، اور پھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت البقیع میں خاتون جنت کے پہلو میں دفن کر دیا۔ تو آج 15 رمضان المبارک ہے اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روح مبارک کو ایصال ثواب کریں اور اللہ کریم ان کے صدقے تمام امت مسلمہ کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ اللہ کریم میرا بتانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، جو بھی غلطی بے ادبی کوتاہی ہو ان تمام کو معاف فرمائے۔ کل پھر ملاقات ہوگی اسی وقت اسی چینل پر ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔